الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصحابہ وانصارہ واشیائہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ آج ہم یہاں ایک ذکر کی اور فکر کی علمی محفل میں حاضر ہو پائے ہیں۔ آج 21 جنوری 2023 ناگپور کے لیے اور تمام سنی مسلمانوں کے لیے بڑا تاریخی دن ہے۔ اس سے پہلے 4 سال پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کا 100 سالہ عرس منایا گیا تھا اسی جگہ پہ، اور آج سرکار سیدنا بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا 100 سالہ عرس منایا جا رہا ہے۔ اس میں ہم حاضر ہوئے ہیں، یہاں سے کیا سیکھ کر جائیں گے اور اپنے گھر والوں کو کیا بتائیں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، جس کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا، پورا خطبہ فرما کے فرمایا، تم میں جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان تک یہ بات پہنچا دے جو یہاں موجود نہ ہیں۔ یعنی یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی علم والی بات، کوئی حکمت والی بات، کوئی فائدے والی بات ان کو سننے کو ملے تو وہ اپنے تک نہ رکھیں، اپنے گھر والوں تک پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم کی آگ سے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو نگہباں، گلیریا، شیفرڈ بنایا گیا ہے۔ جو تم میں سے قوم کا نگہباں ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے قوم کی دیکھ بھال کی۔ ہر مرد کو اس کے گھر کا نگہباں بنایا گیا ہے، ہر بیوی کو اس کے شوہر اور اس کے شوہر کے گھر اور بچوں کا نگہباں بنایا گیا ہے، ہر خادم کو، غلام کو اس کے مالک کی پراپرٹی کا نگہباں بنایا گیا ہے۔ یعنی اسلام سینس آف رسپانسبلٹی، ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ کیا ہم اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہاں تک بتا دیا کہ قیامت کے دن ہم سے کیا پوچھا جائے گا۔ جب ہم اپنی اس دنیا میں ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو قیامت میں ہم کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو پائیں گے۔ امام ترمذی اپنے جامع میں حسن سند سے اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں ہر شخص سے 5 سوال ہوں گے۔ ہر شخص سے، چاہے آپ ناگپور کے ہیں، دہلی کے ہیں، بریلی شریف کے ہیں، اجمیر شریف کے ہیں، کوئی بھی ہو، ہر شخص سے 5 سوال ہوگا۔ پہلا، تم نے اپنی زندگی کیسے بتائی؟ دوسرا، تم نے اپنی جوانی کیسے بتائی؟ تیسرا، تم نے اپنی آمدنی کمائی کیسے، کہاں سے حاصل کی؟ چوتھا، اس آمدنی، اس کمائی کو کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں، جو تم نے دنیا میں علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا؟ آج ہم نہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ
اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے اسلام، شریعت پہ عمل۔ توحید اور رسالت تو تمام مسلمان الحمدللہ مانتے ہیں، تبھی مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہم شریعت پہ عمل کر رہے ہیں؟ آج 51 اسلامک ملک ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ملک عظیم بھارت ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد آبادی ہے۔ ہم اپنی حالت کو دیکھیں، چاہے ہماری معاشی حالت ہو، علمی حالت ہو، ہر چیز میں ہم پچھڑے ہیں۔ آخر کیوں پچھڑے ہیں؟ یاد رکھیے، جب کسی قوم کا عروج یا زوال ہوتا ہے تو ہم کو تاریخ دیکھنی چاہیے کہ وہ کون سی صفات ہیں، خصلتیں ہیں، برائیاں ہیں جو جس قوم میں آ جاتی ہیں تو ان کا زوال ہوتا ہے، اور کون سی اچھی باتیں ہیں جب کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی ترقی ہوتی ہے۔ امام بخاری صحیح میں ایک صحابی کا قول نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یونانیوں میں، رومنس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، اور ایک ان میں اچھی بات یہ گنائے گی کہ جب وہ ہار جاتے ہیں، جب وہ شکست ان کو مل جاتی ہے تو وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے دگنی طاقت سے محنت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، wisdom is the lost property of a believer, he should get it from wherever he can۔ حکمت مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، اس کو جہاں سے ملے اس کو وہاں سے لے لینا چاہیے۔ کیا ہم اور ہماری نوجوان نسل تعلیم اور علم اور حکمت کی جستجو میں ہیں؟ یہ جو اجتماع اتنا بڑا ماشاءاللہ عظیم و شان اجتماع ہو رہا ہے، یہ سیٹرڈے سنڈے کو کیوں رکھا گیا؟ اس کو جمعرات جمعہ کو بھی رکھا جا سکتا تھا، مدارس میں چھٹی ہوتی ہے، تاکہ ہمارے عوام کو اپنے بزنس کو بہت زیادہ ہیمپر نہ کرنا پڑے، ہماری عوام فرصت نکال کر حاضر ہو سکے، اور یہاں پر صبح سے شام تک جو بڑے بڑے علماء مشائخ تشریف لائے ہیں ان کے بیانات سنیں۔ اس کے باوجود ہم گھوم رہے ہیں، اور بالخصوص میری توجہ نوجوان نسل پہ ہے۔ امام بیہقی شعب الایمان میں حدیث نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کا خاص خیال رکھو اس سے پہلے کہ 5 دوسری چیزیں تم پر آ جائیں۔ فرمایا، زندگی کا موت آنے سے پہلے، جوانی کا بڑھاپا آنے سے پہلے، اللہ کی دی ہوئی دولت کا اس سے پہلے کہ غربت آئے، اچھی صحت کا اس سے پہلے کہ بیماری آئے، اور خالی وقت کا اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ۔ ایک دوسری حدیث میں امام بخاری نے نقل فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 2 ایسی نعمتیں ہیں جس کا اکثر لوگ صحیح حق ادا نہیں کرتے، ایک اچھی صحت اور دوسری خالی وقت۔ ہمارے نوجوان بچے چائے خانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں واٹس اپ، انسٹاگرام، پوری سیاست واٹس اپ اور فیس بک پر کریں گے، اور ان کو بلا کر ایک پیج دے دیجئے کہ اس پہ آپ ایک اپلیکیشن لکھیے۔ کوئی قید نہیں ہے کہ عربی میں ہی یا اردو میں ہی یا انگلش یا ہندی یا مراٹھی، جس لینگویج میں آپ کو معلوم ہو آپ ایک اپلیکیشن لکھیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، ہماری جو نسل اب تیار ہو رہی ہے وہ کسی بھی ایک زبان میں اپلیکیشن نہیں لکھ سکتی ہے، وہ صرف رومن اردو لکھ سکتی ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ AAP، آپ KAISE کیسے ہیں؟ They are unable to write application in any language, and that is why their comprehension level has gone down. کیونکہ ان کو علم کا شوق نہیں ہے، وہ علم سے دور ہو گئے ہیں، وہ بے معنی جس کی کوئی مقصد نہیں ان چیزوں میں گفتگو اور مناظرہ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ترقی حاصل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا
تو مفسرین نے وہاں ایک جو نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو چونکہ تمام چیزوں کا علم دیا گیا تھا تو وہاں علم کی فوقیت اور افضلیت کو بھی دکھانا تھا۔ تو یہاں سے ایک قاعدہ کلیہ معلوم چل گیا ہے کہ دنیا میں اس کو عزت ملے گی جس کے پاس علم ہوگا۔ آج سچر کمیٹی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں وہ قوم جو سب سے پیچھے ہے وہ ہے مسلمان۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی بھارت سرکار نے 2020 میں اس پالیسی کو نافذ کیا۔ اس میں پہلی بار ایک اہم نقطے کو شامل کیا گیا جس کو ویلیو ایجوکیشن کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں اخلاق یا ادب کیا جائے یا تربیت کہا جائے۔ یعنی آپ پوری دنیا کے حکومت اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ صرف تعلیم سے ترقی حاصل نہیں ہو سکتی، ساتھ میں تربیت، اخلاق اور ادب ہونا ضروری ہے، اور اسلام نے یہ تعلیم 1400 سال پہلے دی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بہترین اسکولوں میں بھیج دیا ہے، مہنگی فیس دے رہے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو ہم نے ادب نہیں سکھایا۔ ہمارے بچوں سے پوچھے قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں ان کو نہیں معلوم، کون سی سورہ میں بسم اللہ شریف نہیں ہے شروع میں ان کو نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے معاذ اللہ اسلام کو کمتر کیا ہے اور دنیا کو اوپر کیا ہے۔ اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا چھوڑ کر جنگل میں جائیے، آپ بہترین ڈاکٹر بنیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنیے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، فارماسسٹ بنیے، لیکن جو بنیادی اسلام کی باتیں ہیں کیا ہم کو وہ معلوم ہے؟ آج کیا ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے ایتھزم کا جو پریشانی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ معاذ اللہ مرتد ہو رہے ہیں مغرب میں؟ ہمارے نوجوان، ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ہمارے نوجوان بچوں کو اطمینان نہیں ہے اسلام کی حقانیت کا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے، اے لوگو اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو۔ کیا ہم اپنے بچوں کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں؟ اماں دن بھر ٹی وی پہ رہیں گی، ابا موبائل فون پہ رہیں گے، اور بچے سے امید کریں گے کہ اٹھ کر تہجد بھی پڑھے وہ۔ ابا کی فرض غائب ہے، اماں کی فرض غائب ہے، بچے سے چاشت کی امید ہوگی۔ تو یاد رکھیے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچوں کا فرسٹ رول ماڈل ہوتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول اسلامک بنائیں، اور گھر کا ماحول اسلامک کیسے بنائیں؟ علماء کے رابطے میں رہیں، اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑیں، خود بھی مسجد میں جائیں، اس طرح کے جلسوں میں جایا کریں۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے تاریخ، ایک بڑی مشہور بات ہے، جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے تاریخ اس قوم کو بھلا دیتی ہے۔ آپ اپنے شہر ناگپور کی تاریخ جانتے ہیں کہ یہاں پر جب انگریزوں نے حملہ کیا تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی فوج سے کچھ لوگوں کو یہاں بلایا گیا۔ آپ کے ہاں جو مانس مندر ہے وہ انہی لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا کہ وہ غیر مسلم تھے، لیکن وہ آ رہے تھے انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کیا آپ کو اس شہر کی تاریخ معلوم ہے کہ کتنے مسلمانوں نے انگریزوں سے مقابلے کے لیے یہاں شہید ہوئے؟ نہیں معلوم ہے۔ لال قلعہ، قطب مینار، گول کنڈا، ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ یاد رکھیے سب باتیں واضح طور پہ نہیں کی جاتی ہیں، اشارتاً بہت سی بات کی جاتی ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بچوں کو اسلام کی تاریخ، اپنے اس عظیم ملک ہندوستان کی تاریخ، اپنے شہر کی تاریخ بتائیں۔ وہ کیسے حاصل ہوگی؟ واٹس ایپ پہ دن بھر، انسٹاگرام پہ لینے سے نہیں ہوگی، آپ کو کتابیں لانی پڑے گی۔ تیسری اہم بات ہے ریجنل لینگویج، مقامی زبان کا سیکھنا۔ آج ہر اسٹیٹ میں قانون بن گیا ہے، چاہے وہ تمل ناڈو ہو، کرناٹکا ہو، مہاراشٹرا ہو، کہ سرکاری نوکری انہی لوگوں کو ملے گی جن کو اس صوبے کی زبان آتی ہوگی۔ ہمارے بچوں کو سب کچھ ہے، کون سا کرکٹ میچ چل رہا ہے، کون سی فلم ریلیز ہو رہی ہے، ان کو ضرور معلوم ہوگا، لیکن کبھی یہ شوق نہیں ہوگا کہ ہم اردو سیکھیں، ہم مراٹھی سیکھیں۔ ہماری تہذیب، ہماری تاریخ، تصوف، مذہب،
یہ بہت بڑا سرمایہ اردو میں ہے، ہم اردو نہیں سیکھ رہے ہیں۔ کم سے کم پڑھنا تو سیکھ لیں۔ ہم مراٹھی زبان نہیں سیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وقت کی کمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے۔ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر دی ہے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہندوستان کا ہو، نیپال کا ہو، امریکہ کا ہو، چین کا ہو، مرد ہو اور عورت ہو، سب کو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے برابر دی ہے، اور وہ ہے 24 گھنٹے۔ دن کا 24 گھنٹہ سب کو ملا ہے۔ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کتنا وقت مطالعے میں لگاتے ہیں، کتنا عبادت میں لگاتے ہیں، اور ہم کتنا چائے خانوں پر بیٹھ کر واٹس ایپ اور انسٹاگرام پہ لگا رہے ہیں۔ جس نے اس وقت کا صحیح استعمال کیا انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ آج اور کل بڑے بڑے علماء مشائخ کی تقریروں کو سنیں گے، کوشش کیجئے کہ جو بات آپ سنیں اس پہ عمل بھی کریں، کیونکہ تمام اچھی باتیں کتابوں میں موجود ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کا اصول اور حکمت دیکھیے، میں چند ایک مثالیں دوں گا، لیکن ایسی مثال جس کے لیے آپ کو مذہبی یا دینی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اخبار نیوز پیپر کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ آج حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ پاسپورٹ جب کسی خاتون کا بنے گا تو اس میں اس کے شوہر کا نام نہیں رہے گا، اس کے والد کا نام رہے گا، جبکہ آج سے 10 سال پہلے قانون تھا کہ خاتون کے پاسپورٹ میں اس کے شوہر کا نام رہے گا۔ اسلام نے دیکھیے شروع سے کیا کہا، شادی کے بعد لڑکی جب اپنے شوہر کے گھر گئی، جو اب اس کا گھر ہو گیا، تو اگر اس کا نام مان لیجئے صفیہ تھا تو شادی کے بعد جو ہمارے یہاں پرچلن ہے، رواج ہے کہ وہ اپنے شوہر کا سرنیم لگا لیتی ہے۔ بالفرض اس کا نام تھا صفیہ صدیقی، صرف مثال دے رہا ہوں، شادی ہو گئی پرویز خان صاحب سے تو اب وہ شادی کے بعد صفیہ خانم بن جاتی تھی یا خان بن جاتی ہے۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، اس کی حکمت سوچیے اور دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ بالفرض اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا خدا نخواستہ کچھ انبن ہو گئی، طلاق جو کہ ایک بری چیز ہے، اس کی نوبت آ گئی، دونوں صورت میں وہ عورت اب دوسری شادی کرے گی۔ اب اس کا نام اوریجنل نام تھا صفیہ صدیقی، پہلے شوہر کا نام کیا صفیہ خان ہو گئی، اب دوسری شادی کرے گی، پھر پاسپورٹ میں چینج ہوگا۔ اب جب پوری گورنمنٹ کو اس بات کا احساس ہوا کہ بھائی شوہر تو بدل سکتے ہیں، باپ نہیں بدل سکتا ہے، اس لیے اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شادی کے بعد عورت جو ہے اپنے ہسبینڈ کا نام لگائے۔ یہ کلچرل ایفیکٹ ہم نے یہاں سے لے لیا ہے، اس لیے کہ ہم نے فقہ نہیں پڑھی، ہم نے اسلام کے اصول کے اوپر غور اور فکر نہیں کیا۔ ایک اور چیز بتا دوں، اور اس بات کو ہمارے عزیز مفتی فیض احمد صاحب مصباحی خوب سمجھتے ہوں گے، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کا ان کا سفر رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں LGBT کی بات ہو رہی ہے، معاذ اللہ مرد سے مرد کی شادی کو جائز کہا جا رہا ہے۔ اس پہ ہم نے بات کی، احمد شریف خان صاحب کہ ہم اس پہ بڑا پروگرام کریں گے۔ عورت اور عورت کی شادی کو معاذ اللہ جائز کہا جا رہا ہے، اور اپنی اس غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ اس میں ٹرانسجنڈر مخنث کو شامل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام میں ٹرانسجنڈر ہجڑوں کے پورے حقوق ہیں۔ اگر آپ فقہ کی کتاب کو اٹھائیں گے تو ان کو نماز میں کہاں کھڑا ہونا ہے، ان کو پراپرٹی میں کتنے رائٹس ہیں، اور اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ ٹرانسجنڈر کا مذاق اڑائیے یا ہنسیے، لیکن ایک غلط چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ صحیح چیز کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، جو دور حاضر کے فتنے ہیں اس کو پہچانیے۔ آپ تو اچھی اچھی بات آپ کے امی ابو کرتے آئے ہیں، اور اماں ابا کو معلوم نہیں کہ ہمارا بچہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کس سے دوستی کرتے ہو اس بات کا بڑا خیال رکھو کہ تمہارا ایمان تمہارے دوست کے ایمان سے متاثر ہوتا ہے۔ تو نوجوان بچے دیکھیں آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔
وہ کیسی باتیں کرتا ہے، کیونکہ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کے اوپر آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے سب کانشینس مائنڈ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ اس بات پر بہت زیادہ توجہ دیں کہ آپ کا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آخری 5 منٹ، آج علم نفسیات، سائیکولوجی کے ماہرین نے یہ بات کو مانا اور خود بھارت سرکار نے اس بات کو مانا ہے کہ 5 سال سے لے کر 8 سال کی عمر جو ہوتی ہے بچوں کی، یہی بچوں کے بننے کی عمر ہوتی ہے۔ آپ نے 8 سال کی عمر میں بچوں کو اچھی عادتیں بتا دی، ان کی توجہ، ان کا انٹرسٹ اچھی چیزوں کی طرف لگا دیا، تو وہ زندگی میں بہت کام آئے گی۔ 8 سال کے بعد جس طرح اگر آپ کسان کاشتکاری سے جڑے ہوئے ہیں کہ جب تک پودا ملائم ہے، بچہ ہے، آپ اس کو ڈنٹل لگا کر یا لکڑی لگا کر اس کو سیدھا کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار جب تنا مضبوط ہو گیا تو آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے جن کے گھروں میں بچے ہیں، یاد رکھیے اپنے بچوں کے ساتھ سختی کریں۔ رضی اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے۔ امام دیلمی نے مسند الفردوس میں ضعیف سند سے ایک حدیث کو نقل فرمایا جو فضائل اور مناقب میں قبول ہے۔ فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم دو۔ پہلا قرآن مجید، دوسرا فرمایا میرے متعلق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، تیسرا فرمایا میرے اہل بیت کے متعلق۔ آج کیا ہمارے بچے ان سے جڑے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے بچوں کو تیر اندازی کا، تیراکی کا، سوئمنگ کا، تیر اندازی کا، گھڑ سواری کا علم دو۔ یہ تمام فزیکل ایکٹیویٹی کی بات ہے۔ ہمارے بچے گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر بیٹھے ہیں، 10 سال کے بچے آ رہے ہیں اوبیسٹی کا شکار ہیں، کسی کو اسپونڈلائٹس ہو گیا ہے، گردن کی ہڈی میں گیپ ہو گیا، پتہ لگا کہ گھنٹوں موبائل دیکھتا رہتا ہے۔ یہ تمام پریشانیاں خود ہم اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے دوری برقرار کی ہے۔ آج رات تک یہ جلسہ چلے گا اور کل صبح سے یہاں تربیتی کیمپ ہے، علماء مفتیان اکرام کے کیمپ ہیں، آپ ان سے مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ پھر بڑے بڑے علماء، فقیہ العصر حضرت مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، ایسے بڑے بڑے جید علماء کی تقریر ہوگی۔ آپ ایک دن کے لیے اپنے گھر کو، اپنے بزنس کو بند کریں اور یہاں پورے انٹرسٹ کے ساتھ باوضو بیٹھیں کہ جب یہاں سے جائیں تو کچھ پیغام لے کر جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل شام 5 بجے میں پھر حاضر رہوں گا، اور کل میرا موضوع ہے عقائد صوفیہ اور اہل سنت کہ کل تصوف کی تعلیمات اور تصوف کے نام پر آج کل جو گڑبڑ چل رہی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ ہم اہل سنت کے موقف کو بیان کریں گے۔ وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔